بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله زلف تری دے کندر وچوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زلف تری دے کندر وچوں آوے باس وفادی قسم خدا دی آنکھ تیری تقدیر الہی پھیرے لکھت قضا دی قسم خدا دی بن منگیا خیرات آنے میں حاجت نہیں صدا دی قسم خدا دی گلدار بشر دی صورت وچوں اساں دیکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا مرات الرحمن لوگو سن لو میں تو اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں من رانی فقط رہا الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے جلوائے خدا دیکھا گلدار بشر دی صورت وچوں اساں ویکھیے جھلک خدا دی قسم خدا دی کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا جسم حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں ناریاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت آزم لال
مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج دا یہ مقدمہ سعادت افروز نورانی جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکنا مراد سید الاولاق احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے ساگو دی اس جامع مسجد کے اندر انتہائی تو اس کو احتشام دے دین خاط پذیر ہے۔ میں عزیز القدر جناب علامہ توقیر الحسن چشتی صاحب، جناب الحاج غلام فرید صاحب، عزیز القدر چودھری محمد علی صاحب، عزیز گرامی چودھری عبدالستار صاحب اور انہاں دی ساری فیملی، جتنے اعزاء اقارب، جتنے دوستان نے، جتنے بھائیاں نے اس خوبصورت جلسے دے انعقاد کے اندر دامی درہم قدم سخن حصہ لے میں سب نوں صمیم قلب کو ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم ساتھی اس کاوش نو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے قرآن مقدس جتھے دستور زندگی دے طور تے اتارے ہے، جتھے اللہ کریم نے منشور حیات کے طور تے قرآن مقدس نازل فرمایا ہے، اتھے نال ہی نال اللہ کریم نے قرآن مقدس نو ایک محبت دی دستاویز دے طور تے بھی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس نو اگر نظر محبت نال پڑھیا جائے، نظر عقیدت نال پڑھیا جائے، نگاہ محبت نال قرآن مقدس نو دیکھو گے تو پھر حضرت میاں سبار فی کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے بقول تسی بھی یہی کہندے سنائی دیو گے، وہ فرماندے نے حرف تے حرف رہے، اے جنہیں عیدت حرکات نے نا، کدی زیر تے کدی زبر تے کدی پیش، فرماندے نے شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچ آئیاں، شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، ایکو رنگ دوہاں دا، پر جب ایک اور صرافہ جاوے تے فرق ہے سیاں دوہاں دا۔ دوستان محترم، کسی چیز دی حقیقی قدر و منظر جانن واسطے اس نے معیار کی نظر بھی چاہیے دیئے، اور اس نے معیار کی نظر اللہ کریم نے اگر عطا فرمائی سی کہ وہ صحابہ کرام نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وجہ سے میسر سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سن لو دائقان بعید لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ دا ڈھنگا گم ہو گیا، میرے اونٹ دی نکیل گم ہو گئی، میں نہیں پوچھا گا لوگاں کو نو، میں آکھاں گا رب دے قرآن تو دس میری اونٹنی دی نکیل کچھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ڈائریکٹ سینہ مصطفیٰ کو فیض پائے، آپ فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآنی لیکن تکاثران و افہام الرجالی، تمام تر علوم قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، بس صرف فرق یہ ہے کہ لوگاں دے فہم قاصر نے کہ کسی چیز دی کنہ تک پہنچ سکن، بے شمار ایسے حقائق نے جنہ تک دنیا پہنچے گی۔ آمدم برسر مطلب میں کہنا یہ چاہنا کہ جس قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے اتنی چیزاں ذکر فرمائیاں، اس قرآن مقدس کا ایک سپیشل عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ دوستان محترم، محبت کا تقاضا ہے کہ جدو محبوب دے اوتے حملہ ہوئے، جدو کوئی نشان دے اندر گستاخی کرے تو اس کو بھرپور طریقے نال جواب دیتا جائے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اپنے فرائض نبوت ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ صنادید مکہ، زعماء مکہ، مکے دے سرداروں،
لو اللہ کریم نو وحدہ لا شریک من لو، میں نو اللہ کریم نہ سچا رسول من لو، دو جہانہ دی کامیابی مل جائے گی، دو جہانہ دی کامیابی دا میدان ملنا، میں گارنٹی دے رہا ہوں دو جہانہ دی کامیابی مل جائے گی۔ حضرات محترم کتنا خوبصورت اعلان سی، کتنی خوبصورت دعوت سی، کتنی اس کے اندر اٹریکشن موجود ہے، کتنی اس کے اندر جاذبیت موجود ہے، کتنی اس کے اندر کشش موجود ہے، لیکن لوگاں دی فطرت نے اتنے پردے پہ چکے سن، انہوں نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نو تام و تشریف دے جواب دیتا، بلکہ بعض لوگاں نے دیکھو تک کہہ دیتا، انہاں کہا لست مرسلا تم تو رسول ہی نہیں ہو، لست مرسلا تم تو رسول ہی نہیں ہو، تم تو ویسے ہی کہتے رہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم تو رسول ہی نہیں ہو۔ جدوں ایک کافرہ گل کیتی نہ تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل تے بڑی تکلیف ہوئی کہ ٹھیک ہے کوئی مینوں ساحر آکھے، کوئی مینوں مجنون آکھے تے قابل برداشت ہے، لیکن کوئی ان کیوں آکھے کہ میں تیرا نہیں، میری تے کل پونجی، کل متاع، کل اثاثہ تیرے نال تعلق ہے، تیرے نال مبصری ہے، تیرے نال عبودیت کا تعلق ہے، میرے پروردگار عالم ان کوئی کیوں آکھے کہ میرا تیرے نال تعلق کوئی نہیں۔ جدو نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطر یاد کرتے گل کیا گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اقدس کو تکلیف ہوئی، اللہ کریم نے اس پر جواب نازل فرمایا یاسین یاسین روانہ کیے، یا حرف ندائے، سین تو مراد سید، معنی کی بنے گا سردار۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمانہ کی تھا، حضرت امام ابو بکر البراق رحمت اللہ تعالیٰ نے ایمانہ کی تھا، جناب حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایمانہ کی تھا، دیگر کتنے مفسرین کرام نے جنہوں نے ایمانہ کی تھا۔ میرے مرشد گرامی نباد عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی ایمانہ فرمایا یاسین اے سید الوجم، اے کل جہانہ دے سردارا، اے سارے نبیوں دے سردارا۔ حضرات محترم کافرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سی لست مرسلا، جواب دین کا طریقہ تے ایسی کہ اللہ کریم کافرہ ملوے سخن کر کے ارشاد فرماتا ہے کافروں میرے نبی دی ہے شان ہے تسی آئندہ گل نہ کرنا، لیکن اللہ کریم دا کسے ملوے سخن کر کے گل کرنا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور رب نے یہ اعزاز بھی کسی اور کو نہیں دیتا، رب نے کافروں کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ کریم نے اپنے حبیب پر رک کر کے اے اعزاز اللہ کریم نے، اللہ کریم کسی کو مخاطب فرمائے، اے اعزاز اللہ کریم نے اپنے حبیب کو ہی عطا فرمایا ہے، اور اس کی لطافت کتنی ہے، اس کے اندر چاشنی کتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس کتنی ہے۔ کوئی پھر گل آ جائے گی کچھ بھی منکا تھے لال بھی منکا، ایک کو رنگ دوہا دا، اور جب ایک کو صرافہ جاوے تے فرق ہے سیاں کوہا دا۔ دوستان محترم، جس وقت جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ کے اندر سٹن کا انتظام ہو رہا سی، لکڑیاں اکٹھیاں ہو رہی ہیں، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں، جناب خلیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، آگ جلا دیتی گئی، آگ آسمان اللہ گلا بھی کر دیئے، جناب خلیل مسکرا رہے ہیں، منجنیک کے اندر جناب خلیل نے رکھا گیا، آپ نے چہرے کے توسط میں آپ مسکرا رہے ہیں۔ پھر نمرود نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ کے اندر سٹ دیتا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
اللہ فرماتا ہے اسی کہہ دیتا سی قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلامن ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم تھے جس وقت اللہ کریم نے اپنے مخاطب ہو کے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام جڑے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں سن تے مسکرا رہے سن اگ جلائی جا رہی سی تے مسکرا رہے سن منجنیق دے اندر رکھیا گیا تے مسکرا رہے سن اگ دے اندر سٹ دیتا گیا تے مسکرا رہے سن جس وقت اللہ کریم نے یا نارو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے چیخ نکل گئی جناب ابراہیم علیہ السلام رو پے میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے پیارے خلیل دشمن نے آگ جلائی دوست نے گلزار بنا لی تھی ابراہیم روتا کیوں ہے ابراہیم میری چیخ کیوں نکل گئی جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے یا اللہ کاش کہ تو جڑا یا نارو اگوال روئے سخن کر کے گل کی تھی یہ دوستوں مخاطب کی تھے کاش کہ تیرا روئے سخن میرے بل ہوگا تو فرمانا یا ابراہیم ہو اور میں آگ میں جل رہا ہوں گا سبحان اللہ نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ کچری من کا جلال بھی من کا دیکھو رنگ گوہاندہ پر جاتے بول سرافہ جاوے فرق ایسے گوہاندہ حضرات محترمان لوگ کی جانن اس مخاطبت کے اندر کتنی لذت ہے اس مخاطبت کے اندر کتنی چاشنی ہے کتنی مٹھاس ہے رب نے کافرانوں جواب بھی دے دیتا تے روئے سخن بھی انہاں وال نہیں کیتا چہرہ قدرت بھی انہاں وال نہیں کیتا روئے سخن بھی انہاں وال نہیں فرمایا بلکہ اللہ کریم نے جواب دیتا تے رخ اقدس جو اس نے شایان شان ہے اس نے اپنے حبیب والی رکھے فرمایا یاسین اے سید الوجل اے سید الکل اے کل جہانا دے سردارا حضرات محترم کہن والے دے کہندے سن تو رسول کوئی نہیں تو نبی کوئی نہیں لیکن اللہ کریم جواب ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا پیارے محبوب اے تے کہہ دے تو رسول کوئی نہیں لیکن میں اعلان کر رہا اگر جناب آدم علیہ السلام نبی نے تو جناب آدم کا سردار ہے اگر جناب نوح علیہ السلام نبی نے تو جناب نوح کا سردار ہے اگر جناب ابراہیم علیہ السلام نبی نے تو جناب ابراہیم کا سردار ہے اگر جناب اسماعیل نبی نے تو جناب اسماعیل کا سردار ہے اگر جناب اسحاق نبی نے تو جناب اسحاق کا سردار ہے اگر جناب یعقوب نبی نے تو سنیا تو جناب یعقوب کا سردار ہے اگر جناب ایوب نبی نے تو جناب ایوب کا سردار ہے اگر جناب یوسف نبی نے تو جناب یوسف کا سردار ہے اگر جناب یونس نبی نے تو جناب یونس کا سردار ہے اگر جناب الیسع نبی نے تو جناب الیسع کا سردار ہے اگر جناب ذوالکفل نبی نے تو جناب ذوالکفل کا سردار ہے اگر جناب داؤد علیہ السلام نبی نے تو جناب داؤد کا سردار ہے اگر جناب سلیمان نبی نے تو جناب سلیمان کا سردار ہے اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبی نے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کا سردار ہے اگر جناب عیسیٰ روح اللہ نبی نے تو جناب عیسیٰ نبی سردار ہے سونے آئے کہتے ہیں تو رسول کوئی نہیں تو نبی کوئی نہیں لیکن میں کہنا تو سارے نبیاں نبی سردار ہیں سارے رسولہ نبی سردار ہیں کسی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی دلدار بڑے آئے دلدار
بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے دلدار بڑے آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، یہ ویسے جی میں گل کر رہا کتنی خوبصورت گل ہے بے شک کسی بندے نوں لطف نہ آیا ہوئے گل سن کے تے پھر الگ بات ہے ہوتا پھر منہ دا ذائقہ نہ درست ہو سی گل تے بڑی سونی سبحان اللہ، تے جے گل سونی ہے تے پھر حال کی کریے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری سر کوئی نہیں اتھے سرا ویکھی ہی نہیں جاتی اتھے دل دی پاکیزگی ویکھی جاتی درد و سوز ویکھیا جاتا ہے پیار ویکھیا جاتا ہے کتنے ہزار اختلاف لوگوں مولانا خادم رضوی صاحب نال علماء میں بھی اختلاف رہا سیاسی پالیسی تے ہو سکتا ہے سانوں بھی اختلاف رہا ہوئے لیکن آج انہوں نے محبت رسول نے 1.5 کروڑ بندہ اکٹھا کر دیتا اس وقت کسی موقع تے کوئی پیار دا جملہ ہو دیا کم آ جاتا میں ان ڈنگے سان تھوڑی دیر پہلے تے آن لگا تے ایک دوست میں ملے ماسٹر خیزر صاحب انہوں نے نام ہے بڑی خوبصورت گل انہوں نے کی تھی تے میں انہوں نے پوچھا بھی تسی جلسیاں تے بڑی رغبت نہ جانتے ہو انہی کی وجہ انہاں کے تقاریر خطبات مواعظ انہاں دی اہمیت اپنی جگہ دے لیکن میں تے اس نو سعادت سمجھنا جس وقت کوئی عادت نہ ہو جی محفل تے چلیے تو میں کہنا چلو اپنے گھر بھی تے بہنا ہے تے اپنے گھر نال بہتر نہیں کہ رب دے گھر بھی جا کے بولو اپنے گھر بھی تے بہنا نا چنگا نہیں پھر رب دے گھر بھی پوی جتنی دیر تک بواں گے اعتکاف دی نیت کر لئی تے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ اس واسطے حضرات محترم کسی وقت دا کوئی بولیا جملہ ہو سکتا ہے رب رسول دی بارگاہ میں پسند آ جائے تے کم ہو جائے آؤ پھر مل کے پڑھیے دلدار بڑے آئے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے سبحان اللہ لوگوں نے اعتراض کیتا اللہ نے جواب ارشاد فرمایا سبحان اللہ، روئے سخن محبوب بل کیتا فرمایا یاسین اے سید الکل اے سید الرسول اے سارے جہانہ دے سردارہ اے سید عرب و عجم اچھا قرآن مقدس میں سورتاں تے 114 سورہ فاتحہ دی اپنی شان ہے سورہ بقرہ دی اپنی شان ہے سورہ آل عمران دی اپنی شان ہے سورہ النساء دی اپنی شان ہے سورہ مائدہ دی اپنی شان ہے سورہ الاعراف دی اپنی شان ہے سورہ توبہ دی اپنی شان ہے سورہ الرحمن دی اپنی شان ہے سورہ مزمل دی اپنی شان ہے سورہ مدثر دی اپنی شان ہے قرآن مقدس میں ساریاں سورتیں شان والیاں نے لیکن جی سورت یاسین ہے نا
یہ قرآن دا دل ہے، قرآن دا دل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر چیز دا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن دا دل سورہ یاسین۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی منزلت اتنی مقام والی سورہ مبارکہ ہے کہ جیڑا بندہ، امام قرطبی لکھتے ہیں، روایت لکھی انہوں نے، فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک واری سورہ یاسین پڑھے تے 20 حجاں دا ثواب۔ سبحان اللہ۔ 20 حجاں دا ثواب۔ یہ مطلب یہ ہے کہ نبی دی عزت دا پہرا بھی دے، سورہ یاسین پڑھ تے نال حجاں دا ثواب بھی کما۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک والی سورہ یاسین پڑھو تے 10 قرآن پاک پڑھنے دا ثواب۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پہرا، نبی پاک دی عزت دا پہرا، ناموس دا پہرا، اے آواز رب نے کسی اور جگہ تے بھی قرآن پاک دے اندر متعدد مقامات رکھی ہے، لیکن خاص طور تے قرآن دے دل وچ رکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن دے دل دی آواز ہے کہ نبی دی عزت تے پہرا دیتا جائے، نبی دی عزت تے پہرا دیتا جائے۔ دوستان محترم، اس واسطے تے اسی کہنے ہاں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کروں خانہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ اور اس سرداری دا اعلان دے اللہ کریم نے اس جہان دے اندر لوگاں دے سامنے فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا پتہ چل گیا، لیکن دوستان محترم، اے عنوانوں نے جڑے عناوین اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر بھی بیان فرمائے سن۔ عالم ارواح کے اندر بھی اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا اعلان فرمایا۔ 2 جلسے پروردگار نے عالم ارواح کے اندر کیتے ہیں، ایک جلسہ توحید دا سی، ایک جلسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دا سی۔ توحید دے جلسے دے واسطے لوگوں نے بلایا، جتنیاں روحاں سنساریاں بلا لیاں، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہاں؟ سارے نے آخیا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ساڈا رب ہے، اسی تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے سجدہ بندگی کریں گے، اسی تینوں خدا بندے قدوس بننا گے۔ پروردگار عالم عبودیت دے رشتے تیرے نال جوڑاں گے، محبت دے رشتے تیرے نال قائم کریں گے۔ تمام روحاں نے جواب دیتا، جلسہ برخاست ہو گیا، مختصر جلسہ، مختصر خطاب، لیکن چونکہ اللہ کریم دا خطاب ہے، اس واسطے اختصار بھی ہوئے تے انہیں اندر پوری معنویت موجود ہے۔ حضرات محترم، دوسرا جلسہ اللہ کریم نے تمام روحاں کو جمع فرمایا، تمام روحاں نبیاں دی روحاں کو جمع کر کے، رسولاں دی روحاں کو جمع کر کے، عام لوگاں کو نہیں بلایا بلکہ صرف رسولاں دے نبیاں دی روحاں کو لا کے اللہ کریم نے جلسہ فرمایا، خطاب فرمایا، انہیں کو قول اقرار لیا، اور وہ ساری کی ساری داستان اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر رکھ دیتی۔ فرمایا بعیس، اور یاد کرو، یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس سونے وقت نو، یاد کرو اس جلسے نو، یاد کرو اس محفل نو، جدو اللہ کریم نے نبیوں کو میثاق لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جدو اللہ کریم نے نبیوں کو میثاق لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیوں میں تو کتاباں دیاں گا، حکمتہ دیاں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ،
پھر آ جائے میرا رسول دوجیاں نو نبی کہہ کے ذکر کیتا ہے پاک رسول دی گل رسول دی حیثیت نال کیتی فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اودی شان ہو سی کہ وہ تہاڈی تصدیق کرے گا میرا نبی آوے گا تو تہاڈی تصدیق کرے گا تہاڈی تصدیق کرے گا مصدق لما معکم جو کوئی تہاڈے کول موجود ہے میرا نبی آپ کی تصدیق کرے گا تہاڈے تے بیٹھیے فرمایا لتؤمنن به ولتنصرنہ تسی میرے نبی دے ایمان بھی لانے بلکہ فرمایا مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ تسی میرے نبی تے ایمان بھی لانے میرے نبی نے مدد بھی کرنی ہے یہ گل کر کے نا تے پھر رب فرماندا ہے قال اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اس بات کا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي اور کیا آپ لوگوں نے میرا بھاری ذمہ قبول کر لیا ہے بھاری ذمہ داری قبول کر لی ہے سارے نبی بولے قالوا اقررنا مالک اسی اقرار کرنے سبحان اللہ اسی اقرار کرنے اسی ایمان لیا ہوں اسی امتی بن جان گے وہ سارا سردار ہو سی قالوا اقررنا نبی بولے اسی اقرار کیتا قال فشهدوا اللہ فرماتا ہے سارے گواہ ہو جاؤ آدم تسی جناب نوح تے گواہ ہو جاؤ نوح تسی جناب ابراہیم تے گواہ ہو جاؤ ابراہیم تسی اسماعیل تے گواہ ہو جاؤ اسماعیل تسی جناب موسیٰ تے گواہ ہو جاؤ موسیٰ تسی جناب عیسیٰ تے گواہ ہو جاؤ تمام انبیاء کرام ایک دوسرے تے گواہ ہو جاؤ فرمایا قال فشهدوا سارے ایک دوسرے تے گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور لو سنو میں تواڈے سارے تے گواہ ہوں سبحان اللہ تواڈے سارے تے میں بھی گواہ ہوں لو اے آیت اگر پڑھے لکھے مجمع نو پیش کیتی جائے تواڈے سامنے میں پیش کر رہا تو میں آکھاں کہ یار اس آیت دی روشنی وچ او جڑا جلسہ رب نے کیتا سی او دا عنوان تے ذرا دسو جلسے دا موضوع کیا بندا ہے اس جلسے دا عنوان تے دسیا جائے جلسے دا عنوان کی بندا ہے سبحان اللہ کئی عنوان کھل دے سب تو پہلے عظمت مصطفیٰ دا جلسہ دوجے نمبر تے فرمایا ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے انہوں آمد مصطفیٰ دا جلسہ کہہ لو یا میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کہہ لو چونکہ جدو سونے میں آنے تے میلاد دے واسطے نالی آنے میلادت ہونی ہے تے میلادت دے واسطے نالی آنے اس نو میلاد کا جلسہ بھی کیا جا سکتے اور آمد مصطفیٰ کا جلسہ بھی کیا جا سکتے اور فرمایا مصدق لما معکم میرا نبی تواڈے سارے دی تصدیق کرے گا جڑے بعد وچ آنے ہون انہاں دی خوشخبری دتی جاندی جڑے پہلے گزر چکے ہون انہاں دی تصدیق کیتی جاندی ہے گویا یہ بھی دس دیتا کہ میرا نبی تواڈے سارے تو بعد وچ آوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مصدق لما معکم تواڈیاں تصدیقاں کرے گا یہ مطلب ہے ختم نبوت کا جلسہ ختم نبوت کا جلسہ حضرات محترم 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک میں موجود ہے اللہ کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نبیوں کو اقرار لے جا رہے ہیں نبیوں کو وعدے لے جا رہے ہیں وہ جلسہ کتنی شان والا جلسہ ہوئے گا اور نبی اسے بارگاہ الوہیت وچ مندے میں پہ اور نبیاں دے لوگ نبی جتنے بھی نہ سارے معصوم عن الخطا نبی معصوم عن الخطا نبی دا دامن گناہاں تو پاک کے مکرن دا تو تھے چانس ہی کوئی نہیں سی پھر بار بار کیوں کیا جا رہے ہیں قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری انہوں کو پھر اقرار کروایا پھر فرمایا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين تسی بھی تجھے تے گواہ ہو جاؤ میں بھی تواڈے تے گواہ ہاں اصل وچ عالم ارواح وچ مصطفیٰ کریم دی سرداری دے اعلان ہو رہا ہے
حضرات محترم جدو آمد مصطفیٰ کے جلسے عالمی ارباب ہو رہے ہیں اور اس جلسے کے اندر کی بیان ہو رہے ہیں نبی کریم دیا پتہ بیان ہو رہی ہیں رسول اللہ دیا رفتہ بیان ہو رہی ہیں رسول اللہ دیا سچپتہ بیان ہو رہی ہیں حضرات محترم اللہ کریم نے وہ جلسہ کیتا اپنی شان دے مطابق اسی اپنی حیثیت اور اوقات دے مطابق اتھے بھی آمد مصطفیٰ دی گل ہو رہی سی اتھے بھی آمد مصطفیٰ دی گل ہو رہی حضرات محترمہ جیسی جلسہ سجا کے کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سکینے مناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے میں ذرا دسو جنہ لوگاں نے کوئی چار کتاباں پڑھی ہیں جنہ دا مطالعہ جنہ نے دنیا دے انسائکلوپیڈیاز دا مطالعہ کیتا ہے جنہ سیرت پڑھی ہے جنہ تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے جنہ دا تقابل ادیان دا مطالعہ ہے اور تاریخ دا جنہ دا مطالعہ ہے کوئی تہذیب اس وقت دی چائنا دی تہذیب پڑھ لو ہند دی تہذیب پڑھ لو مصر دی تہذیب پڑھ لو یونان دی تہذیب پڑھ لو ایران دی تہذیب پڑھ لو روم دی تہذیب پڑھ لو ہند کی تہذیب پڑھ لو عرب کی تہذیب پڑھ لو کوئی تہذیب ایسی نہیں جس تہذیب دے اندر اور جس علاقے دے اندر انسانہ دی منڈی نہیں لگتی پوری زمین دے سینے تھے انسان پہ بکدا سی اے جڑے بیچارے غریب پیدا ہوئے نے یہ اپنی مرضی نال پیدا ہوئے انہاں دے کل سودے ہونے شروع ہو جان کل کو بندہ رسی پائے گل وچ تے لے کے چلا جائے کہ میں تینوں اتو والے منڈی لانی تے تینوں بیچنا ہے تو تسی کی سمجھو گے ماڑا ہو رہے چنگا ہو رہے حضرات اے ماڑا ہر جگہ تے ہوندا سی غریباں دے گلے وچ رسی پا کے کسی کیا جاندا سی منڈیاں وچ آ کے بیچے جاندے سن کیا حضرت بلال بکاؤ مال نہیں سن پڑی کیا عامر بن فہیرہ انہاں دا سودے نہیں سن ہو رہے کیا حضرت زید بن حارثہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر وکدے وکاندے نہیں پہنچے پوری دنیا دے اٹھے پوری روئے زمین دے اٹھے انسان پہ وکدا سی اور انسان دے سودے ہو رہے سن مختلف منڈیاں دے اندر مختلف ریٹاں تھے انسان نو بیچیا تے خریدیا جا رہا سی جبکہ رب فرماندے والتین مجھے انجیر کی قسم والزیتون اور مجھے زیتون کی قسم وطور سینین اور مجھے طور سینا کی قسم وحاظ البلد الامین اور اس سفر والے شہر مکہ المکرمہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اساں اس انسان کو حسین ترین پیکر دے اندر پیدا فرمایا حسین ترین تقویم دے اندر پیدا فرمایا وہ انسان جڑا شاہکار سی اللہ کریم دی قدرت دا وہ بکریا سی میرے آقا نے آ کے ایسا انقلاب برپا کیتا کسی کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا یہ الگ بات ہے کسی نو سینے کسی دے سینے دے اندر اسلام اتریا یا نہیں اتریا یہ الگ بات ہے لیکن میرے آقا دی دعوت دا فیضان سی نظام مصطفیٰ دا فیضان سی حضرات محترم اس وقت الحمدللہ دنیا دے کسی کونے تھے انسانہ دی منڈی نہیں بھی لگتی یہ تو ساری انسانیت کو حضور دی آمد کا خوشی کرنی چاہیے نہیں سارے کو گارنٹی ایسی کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انقلاب برپا نہ کر دے انسانی آزادی دا سارے کو گارنٹی ایسی کہ اسی نہیں سی بکنا وہ گارنٹی نہیں جنگاں دے اندر آزاد لوگوں کو پکڑ لیا جاتا سی پھر جا کے بھیج دیتے سن دوستو کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کتنا بڑا احسان
کہ پوری انسانیت دیا گردناں آزاد کر دیتی ہیں میری آنکھیں. اس واسطے میں کہنا سارے مل کے پڑھو فلک نظارو زمین کی بہار سفینے بناؤ اٹھو ان کے پارو چلو بے سہارو صبح یہ سناؤ انوکھا نرالا وہ دیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے غلام ارے بادشاہ سبوں کو جھکاؤ حضور آ گئے آ بھی گئے اور ساڈے تے کرم نہیں ہو گئے. ساڈے تے کرم نہیں ہو گئے. کئی ایسے لوگ نے آپ آ بھی گئے نے پھر بھی انہاں بیچاریاں دے سینے اسی طرح غلاظت نال بھرے. بارڈوں پار اجے بھی تانوں بہت ساری تعداد انڈین ڈاکٹراں دی مل جائے گی. بڑے پڑھے لکھے لوگ نے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ایم بی بی ایس اسپیشلائزیشن کی تھی مختلف شعبہ جات کے اندر. لیکن بدبختی یہ ہے کہ گاں دے تھلے کولا رکھ کے کھلوتا ہے پیشاب لین واسطے. نہیں ہو رہا بھئی گاں دے تھلے کولا لے کے کھلوتا ہے پیشاب کرے تے میں لواں تے میں بیمہ ہوں. جبکہ اسپیشلائزیشن کی تھی ہائیلی کوالیفائڈ ہے. خورد بین نال جراثیم بھی دیکھ لیندہ ہے. انہوں پتہ چل جاندہ ہے کہ جتنے تکیے تو جراثیم پھیل جاندے ہیں بیماریاں پھیل جاندی ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے ہاسپٹل دے اندر ایک گل لکھی ہوئے کہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں. ایک گل دا پتہ ہوئے لیکن جس وقت بندے دی مات ماری ہوئے اور ہدایت نصیب نہ ہوئے نبی نہ تعلق نہ جڑے ہوئے تو پھر سزا اس طرح مل دی کہ اتنا پڑھیا لکھیا بندہ بھی موتر پی جائے. یہ تدہیق نہیں کسی دا مذاق نہیں. یہ حقائق نے جڑے عرض کر دیا کہ تیرا چھوٹا جا بچہ اے بچہ بیٹھے سارے سامنے اے بچہ سارے سامنے بیٹھے کہ گلی لنگ دی گاں پیشاب کرے اور پوشل چمارے تو ہو سکتا ہے انہاں دے کپڑے دے چھٹا پہ جان انہاں سکون ہی نہ ہوئے. دوڑ کے گھر جان گے امی جلدی کر میرے کپڑے چینج کر میرے کپڑے پلیت ہو گئے. جدوں تیرے گھر دے اندر اے چینج اے سعادت تینوں نظر آوے تیرا چھوٹا جا بچہ بھی اس نو فطرتاً اتنی پاکیزگی نصیب ہو گئی تو اس وقت شکریہ ادا کر آمینہ للہ اللہ. اس وقت شکریہ ادا کر آمینہ للہ اللہ. جیڑا رسول آئے تو اس نے آکے پاکیزگی دا اعلیٰ معیار عطا فرما دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دا معیار بھی اتنا ہو گیا ہے کہ وہ سمجھ دینے کے کپڑے پلیت ہو گئے. حضرات محترم میں عرض کر دیا نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے سارے جہانہ نے سرداری عطا فرمائی. عالم ارواح گل تو سن چکے ہو. عالم ارواح اندر اللہ کریم نے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرداری کا اعلان فرمایا. پھر عالم دنیا کی طرف لوٹو. عالم دنیا کے اندر آؤ. معراج کی رات پروردگار عالم نے سارے نبیاں دیاں روحانوں تمام انبیاء کرام دے نفوس قدسیہ نو انہاں نو حکم ارشاد فرمایا
صرف انہوں نے نبی جسمہ سمیت تشریف لے آئے سبحان اللہ فرمایا سارے بیت المقدس سے جمع ہو تے سارے اس گل کا خیال رکھنا ہے کہ سارے نے میرے نبی تو پہلے پہنچے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور باقی نبی ماہ سفر میں وہ بیت المقدس پہنچ رہے ہیں ادھر میرے آقا دے واسطے اللہ کریم فرما رہے ہیں جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جبریل میرے محبوب کو لے کے آؤ سبحان اللہ جبریل 70,000 ملائکہ دی جماعت نہ لے جا جنت دے وچوں سواری بھی لے کے جائیں خالی نہ جائیں جناب جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے میرے آقا حضرت ام ہانی نے گھر آرام فرما رہے ہیں پہلے ساری رات جا کے عبادت کر دیں آج رب نے فرمایا محبوب سونے تو ذرا سونا میں محبت دے نئے باپ کھول دیں میں محبت دے نئے عنوان کھول دیں آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں جناب حضرت ام ہانی نے گھر اپنے گھر سوندے تے آداب سن اپنے گھر آرام فرماندے تے جبریل بھی اجازت لے بغیر نہیں سی آ سکتا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی نے گھر آرام فرما رہے ہیں جبریل فرشتیاں دی جماعت لے کے آ رہے ہیں اور وہ فرشتے اج بڑے اپنے وقتاں تے ناز کر رہے ہیں کہ سانو اللہ دے محبوب دی بارگاہ میں جان دی سعادت نصیب ہو فرشتیاں دی جماعت آ رہی ہیں پڑھتے آ رہے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ذکر کرتے آ رہے خوشی نہ مسکراندے آ رہے میں نے ایک دوست کہنے لگا یار یہ جلوس کیڑا کر دے ہو یہ جلوس کیڑے نے یہ احتجاجاں کٹے جاندے ہیں تو تسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے جلوس کرتے ہو احتجاج کرتے ہو میں کہ تیری فہم دا قصور ہے سارے جلوس احتجاج دے نہیں ہوندے کچھ جلوس محبت واسطے کہتے جاتے ہیں کچھ جلوس جڑے نے وہ محبت کی علامت ہوندے محبت نال جلوس کٹے جاندے ہیں میں کہ جے تینوں یاد ہوے تے معراج دی رات کتنے فرشتے آئے سن سبحان اللہ تے میں کہ 550 بندے نال جلوس بن جائے تو ان تکلیف ہو جاندی رب نے تے 70,000 فرشتے بھیجے سبحان اللہ 70,000 فرشتیاں دی جماعت اس گل تے خوش ہو رہے ہیں اسی حضور دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں سبحان اللہ تے لیانا ہوندا اللہ پاک نے تے ایک ہی فرشتہ کافی سی نا جبریل دے آ گئے سن تے جبریل نال بھی ضرورت تے او ضرورت تے پوری ہو جاندی سی کہ سرکار تشریف لے جاندے لیکن اللہ کریم نے اتنے فرشتے بھیج کے اصل وچ مصطفیٰ دی عظمت دا اعلان کروانا سی سبحان اللہ وہ اتنا لمبا جلوس کتوں سدرۃ المنتہا تو چلیا سدرۃ المنتہا تو چل کے پھر زمین تے آیا زمین تے پھر میرے آقا دولہا بڑے پھر وہ جلوس نال نال گا لیا سبحان اللہ اس کی جلوس تے کیا کہنا تو میں کہ ایک جلوس اور بھی ہے جو او تینوں جلوس نظر نہیں نہ ہوندا تو ایک جلوس بھی اور بھی ہے جدو پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تے مدینہ طیبہ آئے نا تے مدینے والے نے جلوس کٹیا سی مسلم شریف دی حدیث پاک ہے فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت
مرد تے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئے وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَلَقُ فِي الطُّرُقِ غلام تے بچے رستیاں وچ کھڑے ہو گئے تے کہندے کہ سن فَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ اہل مدینہ نے اتنا جلوس کٹیا پیار اللہ تعالیٰ نعرے مار دے سن فَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ اے یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے ایک کسے ہند دے کسے انڈیا دے عالم نے یا کسی سعودیہ دے عالم نے شروع نہیں کی تھے اے مدینہ طیبہ دے انصار نے شروع کی تھے سبحان اللہ اس واسطے پاک نبی آئے نے غلط چیزاں نو مٹان واسطے اگر انارے غلط ہوندے تو حضور فرماندے بھائی سن لو مدینہ آئے جڑے نارے مار لینے آج تو بعد میرے سامنے گل نہیں ہونی چاہیے کیا ہے کوئی ایسی روایت کیا ہے کوئی ایسی گل حضرات محترم مکہ مدینہ طیبہ دیاں بچیاں انصار مدینہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن کہہ رہی سن طالع البدر علینا طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ ماذا للہ دائی طلع البدر علینا کہہ رہی ہیں ساڑھے تے 14ویں دا چند چڑھا ہے کی دسیے ساڑھے تے 14ویں دا چند چڑھا ہے اور ایدے وچ اس جملے دے اندر تسی خوشی خود قیاس کر سکتے ہو کہ اس جملے دے اندر کتنی خوشی موجود ہے ساڑھے تے 14ویں دا چند چڑھا ہے صدقے جائیے 14ویں دا چند چڑھا ہے من ثنیات الوداعی وداعی دیاں پہاڑیاں تو مدینے دیے بچیاں نے جملہ آکھیا بے شک انہاں دی عمر تھوڑی ہوئے گی لیکن جملہ ایسا آفاقی کہہ دیتا ہے کہ جس دی صداقت آج بھی اس کا اعلان ہو رہا ہے پریکٹیکلی اعلان ہو رہا ہے بچیاں نے آکھیا واجب الشکر علینا ساڑھے تے شکر لازم ہے مسلمانہ دے ما دعا للہ دائی جدوں تک کوئی ایک بندہ بھی رب وال بلاندہ رہے گا نا حضور دی آمد تے شکرانے دا اظہار بھی ہوندہ رہے گا کس طرح روکیا جا سکتے تائیں تے گلی گلی نگر نگر کریا کریا تے گلہ اوریان وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو کرایا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو کرایا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو جھومنے عرش مولا بار بار آیا زمین کو جھومنے عرش ضروری نہیں کہ احتجاج دے ہی ہون جلوس کدی کدی محبت والے بھی ہوتے ہیں محبت اظہار واسطے بھی جلوس ہوتے ہیں بس ایک مسلمانہ نو
اللہ پاک شیطان دے وسوسے تو بچائی رکھے. شیطان دی کاروائی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گل تے انہاں نوں وکھریا کرن دی کوشش کرتا رہندا, وکھرے ہو جاؤ. جبکہ پاک نبی دی ذات تے وہ ہے کہ جس دی محبت تے سانو سارے نوں جمع ہونا چاہیے. پاک نبی دی ذات مرکز اختلاف نہیں, اس کو مرکز اختلاف نہ بناؤ. پاک نبی دی ذات مرکز اتحاد ہے, اس کو مرکز اتحاد کے طور پہ اپناؤ. حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سرداری دا اعلان اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر بھی کیتے اور عالم دنیا کے اندر بھی. سارے نبیوں نے فرمایا کہ تسی سارے پہنچو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے واسطے براق آیا. جناب جبریل حاضر ہوئے, سوار کیتا, لگام جبریل نے پکڑی, رکابہ میکائیل نے پکڑیاں, 70,000 ملائکہ دا جلوس نال نال. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید, ویسے تو بہت ساریاں آج لمحہ یاد دا ایسا ہے, لیکن اتھے تے آ کے دل کرتا ہے کہ بالکل وہ گل ہن پوری پی ہوندی اور پوری اپنی معنویت دنا نظر آ رہی ہے. فرمانے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی اس عظمت نو, اس جلوس نو, اس کیف نو, اس محبت نو, اس چاہت نو, اس رونق نو, اس سبحان اللہ او سعادت نو کیڑے لفظوں میں بیان کیتا جائے. وہ رنگ کی سی, وہ روپ کی سی, وہ دلہا کس طرح سجیا سی, اور لگامہ کس نے پکڑیاں سن, اور رکابہ کس نے تھمیاں سن, اور لال جلوس کس طرح پہ جاندہ سی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر میرے شاہ صاحب فرمانے میں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھ جانیوں بولن دی, چپ کر میرے علی اتھ جانیوں بولن دی. انبیاء کرام جمع ہیں اور ادھر جلوس جا رہے ہیں. یار جس نے آنا ہوئے, جس کا انتظار ہوئے, ہوتیاں گلہ نہیں ہونیاں. 1,24,000 انبیاء کرام سارے جمع اور میرے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اور انتظار کا اثر دل تے بھی ہوتا ہے, آرزو تے بھی ہوتا ہے, جستجو نال بھی دا تعلق ہے, خواہشات نال بھی دا تعلق ہے. ماشاءاللہ آنا لے دل پہ کرتا ہے جلدی آ جان. انہوں نے پٹھے کوئی نہیں سن بننے تھے, ہوتے بڑیاں بڑیاں ہستیاں سن, انہوں نے شوق سی کہ جلدی آ جان, سبحان اللہ, جلدی آ جان. انبیاء کرام انتظار فرما رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام حسن والے یوسف بھی انتظار کر رہے ہیں, سلطنت والے سلیمان بھی انتظار کر رہے ہیں, کوئی دور لے کلام کرنے والے موسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں, پرندیاں دے مٹی دے پرندے بنا کے اڑان والے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں, پانی دی مٹی دے اتے ٹھوکر مار کے, زمین اتے ٹھوکر مار کے پانی دے چشمے جاری کرنے والے جناب حضرت ایوب بھی انتظار کر رہے ہیں, حسین لہجے والے جناب داؤد بھی انتظار کر رہے ہیں. تمام انبیاء کرام انتظار پہ کر دیتے ہیں. آج انبیاء کرام دیا کھانیاں پتلیاں مصطفیٰ کریم دے رستے تے لگیاں ہویاں, میرے آقا دا انتظار ہو رہے ہیں. اتنی دیر نو براق آ گیا, سبحان اللہ, وہ آ گئے, وہ آ گئے جنہاں دا انتظار سی. سبحان اللہ. وہ رونق کی ہو سی بچپن دی, اس وقت خوشی دا عالم کی ہوئے گا. حضرات محترم, بے شک لفظ نہیں ہوں گے لیکن منظر نامہ ہی ہوئے گا, مفہوم ہی ہوئے گا. فلک نظارو زمین کی بہارو سفید مناؤ
انوکھا نرالا وہ بھی سمجھ آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج غلام ارے بادشاہ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے 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 سرکار تشریف لے آئے انبیاء خوش ہو گئے انبیاء کرام خوش ہو گئے سبحان اللہ میرے آقا نیچے اترے جناب حضرت جبریل امین نے آپ نو بازو تو ادب نال احترام نال پکڑیا اور پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا یعنی حضور خود چھال مار کے مصلی وال نہیں گئے جناب جبریل دا انتظار کیتا چونکہ وہ معمول سی انہی ڈیوٹی سی جبریل نے بڑے ادب نال احترام نال بازو تی پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کیتا اور میرے آقا نے نماز پڑھائی سبحان اللہ جبریل نے کدی مرضی نال کھڑا کیتا اللہ دی کدی مرضی نال اللہ دی مرضی نال اج تک کسی بندے نے اس تے اعتراض نہیں کیتا کہ کیوں کھڑا کیتا بھئی جبریل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اگر مصلی امامت تے کھڑا کر رہے ہیں اگر مصلی امامت تے کھڑا کر رہے ہیں اللہ دی مرضی نال کھڑا کر رہے ہیں اور اگر میرے آقا جناب صدیق نو مصلی امامت تے کھڑا کر رہے سن تو وہ بھی رب دی مرضی نال کھڑا کر رہے سن اتھے بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا لوگوں میں انہوں دوستان دعوت دینا چاہنا جے کسی غلط فہمی کا شکار نے اپنے زاویہ نظر درست کر لیں اگر جناب جبریل امین یہ عمل خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں تو مصلی امامت پہ کھڑا کرنے کا عمل جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور جناب صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہے تھے تو یہ عمل بھی اللہ کی مرضی سے تھا یہ عمل بھی اللہ کی مرضی نال سی میرے آقا نے نماز پڑھائی سبحان اللہ سبحان اللہ 1,24,000 وچ ایسے بھی انبیاء کرام موجود ہیں جنہیں صاحبان شریعت میں مستقل شریعت دے مالک سن صاحبان شریعت بھی موجود سن لیکن آج انہاں سارے نے نماز شریعت مصطفیٰ دے مطابق پڑھی سبحان اللہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا گروادہ سی دلدار بڑے آئے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے اہل اسلام اور حضور دی امت نو خاص طور پہ مبارک ہے کہ حضور سارے نبیان دے سردار نے اور شریعت محمدی ساریاں شریعتاں دی سردار سبحان اللہ اس واسطے جڑی شریعت سانو نصیب ہے یہ بڑی قیمتی یہ بڑی اہم ہے اس لئے اصول بڑے اہم ہیں سانو اس کی قدر کرنی چاہیے ایک تو وجہ سے نا قدر کرنے والے قدر کر دیں نا قدر کرنے والے قدر کر دیں ایک صحابی رسول نے انگوٹھی پائی سی سونے دی سارے کو یہ بڑا رواج ہے نا شادیاں تھے لوگ
بھینا خاص طور پہ مہربانی کر دی میں اپنے ویر دے چھاپ پانی میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی ترجمہ کریے تو یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ میں اپنے ویر نو اس خوشی دے موقع تے جہنم دی اگ دا انگارہ پہنا میں پھر ایک دفعہ ترجمہ کر دینا جس بہن دے دل چ خواہش ہے کہ میں اپنی بھائی کی شادی کے موقع تے اس نو سونے دی انگوٹھی پہناواں تے ایدا اسلامی ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی نو دوزخ دی اگ دا انگارہ پہناواں پھر بہنوں سوچ لینا چاہیے کہ بھائی نو دوزخ وال دھکا مارنا ہے یا ادھے واسطے کوئی باد بہاری دا انتظام کرنا ہے تو اسی خوشی دا اظہار کرنا ہے اور بڑے طریقے خوشی دا اظہار کرن دے تے انگوٹھیاں سونے لیا پانیاں کوئی گل نہیں میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی ادھے بچ بھی حکمت ہے میں کہتا سو جی کہ حکمت ہے اس کا کیا کدھر میں فرض کی تا انگوٹھی پائی ہوئے سونے دی تے کدھر چلا جاواں سفر تے میری جیب کٹی جائے تے جب انگوٹھی پائی ہوئے گی تو میں اتنے بیچ لاں گا بھیک منگن تو بچ جاؤں گا انگوٹھی بیچ لاں گا تے اپنے واپسی کا انتظام کر لاں گا تو میں کیا سنیا جیب کٹن دی گل کیتی یا انگلی دی گارنٹی ہے تیرے کو کہ انگلی تیری نہیں کٹ سکتی حادثے وچ او بھائی تیرے کو جیب دی گارنٹی کوئی نہیں تے تیرے کو بازو دی گارنٹی کوئی نہیں ہو سکتا تیرا انگوٹھی والا ہاتھ ہی پورا کٹ جائے ایسا بھی حادثہ ہو سکتا تیری گردن بھی کٹ سکتی تے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرمان نو عزت دے رب تیری جان دی حفاظت فرمائے گا سبحان اللہ اللہ پاک تیری جان دی حفاظت فرمائے گا دوستان محترم پاک نبی کی شریعت کا احترام بہت ضروری ہے میرے آقا نے وہ صحابی نے انگوٹھی پائی سی اس وقت انہوں نے مسئلہ نہ پتا ہو سی انگوٹھی پائی سی تے میرے آقا نے وہ انگوٹھی لا لئی لا کے تے سڑ دیتے آپ اندر تشریف لے گئی جس لئے آپ جا رہے تھے کسی سنگی نے کیا ٹھیک ہے کسی اور استعمال میں لے آؤ لیکن سونے پھر بھی چاہتے لو نہ تے بیچ کے کوئی اور شے لے لگے ہو کوئی کسی اور استعمال میں آ جائے گا انہوں نے کیا کیسیاں گلاں کر دے ہو جیڑی شے میرے نبی نے سڑ چھڈی ہے میں بھی سڑ چھڈی ہے سبحان اللہ میں دلوں ہی سڑ چھڈی سبحان اللہ جیڑی شے میرے نبی نے سڑ دیتی ہے میں نہیں اٹھاواں گا میں سبحان اللہ اے ہے بنیادی جذبہ عمل جڑا اس پوری شریعت کے اندر موجود ہے اور یہ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک چیز پیش کی تھی ساری چیزاں دے بارے وچ سارے ذہن وچ یہی گل ہونی چاہیے اللہ پاک سنسارے نو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں بارے دیگر یقیناً لائیو چل رہے پروگرام حاجی غلام فرید صاحب نو چودھری محمد علی صاحب نو انہاں دی ساری فیملی نو دوستان نو اور جتنے انہوں کی فیملی کے لوگ اتنے بیٹھے اور جتنے تسی دیگر لوگ تشریف فرماؤ تو ان سارے نو بالخصوص اس گڈی نو چلان والے علامہ صاحب جناب علامہ توقیر حسن چشتی صاحب نو سب نو ہدیہ تبریک پیش کرنا اللہ پاک سارے دی حاضری قبول فرمائے درود و سلام مصطفیٰ